نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زندگی ایک پانی کا جو بلبلہ ہوتا ہے اس سے بھی کمزور ہے. وہ اس کا بھی پتہ ہے یہاں سے چلا ہے کچھ یہاں چلا جائے گا رک جائے گا، مگر انسان کا ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں. مگر یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں ہے. بعض اشخاص ایسے ہیں جو اس سے مبرہ ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کب جانا ہے اور کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے. یہ بھی پتہ ہوتا ہے. ساری مخلوق ایک جیسے نہیں ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے جس پر وہ کر دے. حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ایک عالم دین، سکھ عالم دین ہوئے ہیں اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور بڑے کامل آدمی ہوئے ہیں، اور آج تک ان کی کتابیں مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں. ایک خاص طور پر آج تک بھی وہ جاری ہے پندرامہ کے نام سے. اسے پہلے وقت میں شیخ عطار کہا جاتا تھا اس کتاب کو، اب پندرامہ کے نام سے وہ منسوب ہے کہ نصیحت نامہ. اس شیخ کا یہ فرمان ہے، اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرتے کرتے کہنے لگے کہ میں نے علم دین حاصل کیا. اب کا اور اس کا بڑا فرق تھا. یعنی ڈیفرنس ہے اپنا کیا نام ہے اس وقت کی تعلیم کا اور آج کی تعلیم کا. آج کی تعلیم دینی اعتبار سے بھی بہت کم کر دی گئی، نصاب سے کافی چیزیں نکال دی گئیں. اس وقت 30 سال تک عالم دین کو پڑھنا پڑتا تھا، تب وہ جا کر عالم دین بنتا تھا. آج 8 اور 9 سال کے اندر پورا عالم دین بن جاتا ہے. یہ نصاب میں کمی کر دی گئی. مجھے یاد ہے جب ہم نے فارسی پڑھی تھی تو ہم نے جو ہے وہ مصنوی شریف تک جا کر پڑھا. ہاں جی. اور آج جو ہے آج فارسی مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے. مدارس کے اندر صرف 1/15 میں تقریباً وہ پڑھایا جاتا ہے. ہاں جی. تو یعنی بہت مختصر کر دیا گیا. اس وقت کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ میں نے علم دین حاصل کیا، پھر اس کے بعد مجھے شوق لگ گیا کہ میں حکمت بھی حاصل کروں. اصل میں ورثہ بھی یہ علماء کا ہی ہے حکمت کا حاصل کرنا. حکمت کو حاصل کروں. انہوں نے طب کو پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھی. اس کے بعد انہوں نے دین کا کام بھی شروع کر دیا اور ساتھ اپنا مکتب بھی کھول لیا. لوگوں کو یعنی ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے وہ علاج کرتے رہے. لوگوں کا ظاہری علاج بھی کرتے رہے، باطنی علاج بھی کرتے رہے. وہ فرماتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا آگے ڈاکٹر صاحب، کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا ایک دن بڑا عجب قسم کا آیا. میں اپنے مطب پر بیٹھا تھا عصر اور مغرب کے درمیان. فرماتے کہ میں پڑیاں باندھ رہا تھا، ایک آدمی آ گیا، کاسہ گدائی ہاتھ میں تھا اور کندھے پہ اس نے ایک چادر رکھی ہوئی تھی، اور باہر آ کر دروازے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو. میں اسی طرح مست اپنی حالت کے اندر وہ پڑیاں باندھ رہا تھا، دوائی باندھ رہا تھا، مریض بیٹھے تھے، اندر بھرا پڑا تھا مکان کمرہ. میں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی. دوبارہ پھر اس نے کہا، میں نے پھر کہا چلو فارغ ہو لیتا ہوں، کر لیتا ہے. میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی. تیسری مرتبہ اس نے جب بولا نا تو کہنے لگا، اے فرید الدین عطار، تو اس سے رب کے نام سے مانگا ہے، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ تو اس سے رب کے نام پہ مانگا ہے، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ تو یہ الفاظ ایسے ہے کہ مجھے آپ کو کسی کو کہہ دے، انسان جو بھی کام کرتا ہے فوراً دیکھتا ہے اس کی طرف. اب میں فوری طرف اس کی طرف متوجہ ہوا، اس کی طرف دیکھا، اور ساتھ ہی بے ساختہ میری زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ تو نے نہیں مرنا. فطری بات ہے نا، انسان فطری طور پر یہ کہتا ہے. اس نے کہا، تو میں نے کہا تو نے نہیں مرنا. اس نے کہا، ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، مرنا تو میں نے بھی ہے، پر میرے اور تیرے مرنے میں فرق ہے. مرنا میں بھی ہے پر میرے اور تیرے مرنے میں فرق ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا
بھی فرق کیا ہے, مرنا تو مرنا ہی ہے. کہنے لگا نہیں, تیرا مرنا اس وقت ہے جب اس کی طرف سے حکم ہوگا, اور میرا مرنا اس وقت ہے جب میں چاہوں گا. تیرا مرنا اس وقت ہے جب وہ چاہے گا مالک, جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہر چیز موجود ہے, جو ارشاد فرماتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, ہر چیز میرے ہاتھ کے اندر ہے. وہ پاکیزہ ذات, اس کی قدرت کے اندر جو ہر کی چیز موجود ہے, وہ جب چاہے گا اس وقت تیری موت آئے گی. میری موت اس وقت آئے گی جب میں چاہوں گا میری موت آ جائے. یہ بات میرے دل پر بڑی اثر کی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ظاہری اور باطنی علوم کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے. ظاہری علم کے ساتھ صرف بات نہیں بنتی. یعنی مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام میں شمس تبریزی نشد. مولانا روم اس وقت تک مولوی فرماتے ہیں میں مولوی نہیں بنا, یعنی جب تک میں نے شمس تبریز کی غلامی نہیں کی. بیٹھے تھے کتابوں کی تصنیف کر رہے تھے, ملنگ آیا, درویش آیا, اس نے وہ کتابیں پکڑی, ساتھ ہول تھا, پانی میں گرا دیں. آپ بڑے غصے میں ہوئے کہ میری ساری زندگی کا اثاثہ, اس وقت کلمی لکھی جاتی تھی, یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی اور میری تو نے زندگی کا اثاثہ ختم کر دیا. اتنا بڑا میں نے دفتر لکھا ہوا تھا, یہ تو نے کیا کیا. میں اس کے ساتھ غصے ہونے لگا. چند منٹ کے بعد وہ خاموش کھڑا رہا اور کہنے لگا تجھے کتابیں ہی چاہیے نا, میں تجھے دیتا ہوں کتابیں. وہ اتر گیا حوض میں اور کتابیں اسی طرح ایسے ہاتھ سے پکڑی اور باہر رکھ دی. وہ کہتے ہیں پانی کا ایک قطرہ اور ایک بوند بھی نہیں تھی ان پر. خوشی کی خوشی. آپ فرماتے میں حیران ہو گیا یہ کیا ہے. وہ فرمانے لگے یہ اور علم ہے, وہ اور علم ہے وہ بھی علم, اور اس کے بعد ہی آتا ہے, مگر اس اور اس علم کے اندر فرق ہے. خیر شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا فرق کیا ہے. کہنے لگا دکھاؤں تجھے, نظارہ دکھاؤں. میں نے کہا ہاں دکھاؤ. وہ کہنے لگا کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ زمین پر لیٹ گیا, کیسا گدائی سر کے نیچے رکھ لیا, چادر اوپر اوڑھ لی, اور 3 مرتبہ اس نے کہا اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد آواز خاموش بند ہو گیا. ہم نے کہا بس ویسے ہی خاموش ہو گیا ہے. انتظار کیا, پھر ہم اٹھے, چادر کو منہ سے ہٹایا, اس کے نبض پر ہاتھ رکھا, نبض بند ہے. دل پر ہاتھ رکھا, دل بند ہے. پمپ کیا, کوشش کی, مگر کہاں, ختم ہو چکی بات. میں بڑا حیران اور پریشان ہوا, سر پکڑ کر بیٹھ گیا. یار شاید اس کا وقت آیا کھڑا تھا تو اس لیے یہ ہوا. تو میں پریشان اور حیران تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ارد گرد منادی کروائی کہ پتہ نہیں یہ بندہ کہاں کا ہے کہاں کا نہیں, ہم جانتے نہیں تھے. کچھ خبر نہ ہوئی, رات گزر گئی, صبح ہوئی. آپ فرماتے ہیں صبح ہم نے جنازے کا انتظام کیا. اب کفن دفن کیا, جنازہ کیا. جنازہ کرنے کے بعد ہم لے جا رہے تھے قبرستان کی طرف. جب قبرستان اور جنازگاہ کے درمیان پہنچے نا, تو وہ اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا شیخ فرید دیکھ لیا ہمارا آنا اور جانا بھی, ہمارا جینا. موت و حیات کیسی, موت و حیات دونوں تیرے لیے ہیں, جینا تیرے لیے ہے, مرنا تیرے لیے. بس یہ ہمارا اس کے لیے ہے. چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے دیکھ لیا ہمارا جانا بھی اور ہمارا زندہ ہونا بھی دیکھ لیا, مگر چونکہ خدا کا حکم ہے کہ جنازہ 1 مرتبہ ہی ہونا ہے, لہذا ہم پھر السلام علیکم جا رہے ہیں. بس پھر وہ لیٹ گئے, ہم نے دفنا دیا. تو یہ بات ہے.